اللہ کا خوف، اہل علم کہتے ہیں من کان باللہ اعرف کان به اخوف، من کان باللہ اعرف کان به اخوف۔ اللہ کا خوف کس کے دل میں پیدا ہوتا ہے؟ کہا جسے اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوگی، جو اللہ کو جس قدر جانے گا، جو اللہ کو جس قدر پہچانے گا، جو اللہ کی عظمت کے سبق جس قدر پڑھے گا، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف اسی قدر سمائے گا۔ خوف الہی سے بہائے گئے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ اللہ بڑی عظیم حدیثیں ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں عینانی لا تمسہما النار ابدا، عینانی لا تمسہما النار ابدا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں نار جہنم کبھی نہیں جلائے گی، ان دو آنکھوں کبھی نہیں چھوئے گی۔ اللہ نے نار جہنم پر ایسی آنکھوں کو اور ایسی آنکھوں پر نار جہنم کو حرام کر دیا۔ پہلی آنکھ آپ نے کہا عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے۔ جس آنکھ کو اللہ کے خوف سے رونا آ گیا، رب العزت نے ایسی آنکھ پر نار جہنم حرام کر دی ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، اپنے دل میں یہ خوف کی عبادت پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر جیو۔ زندگی کا کوئی لمحہ خوف الہی کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے۔ اور جانتے ہو اللہ رب العالمین کا ایک وعدہ ہے۔ کیا ہے وعدہ؟ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے جو بندے اس دنیا میں مجھ سے ڈریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت میں انہیں نہیں ڈراؤں گا، آخرت میں انہیں ڈرنا نہیں پڑے گا۔ اور یہ وعدہ اللہ نے قسم کھا کے کیا ہے، حدیث قدسی ہے وَعِزَّتِي، اللہ وَعِزَّتِي، اللہ کہتا ہے میرے عز و جلال کی قسم ہے لَأَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْن، میں میرے بندے پر بیک وقت دنیا اور آخرت کے دونوں خوف جمع نہیں کروں گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسٹیج پر اور مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے آج مجھے آپ بھائیوں کے درمیان حاضر ہو کر کچھ دیر آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں بہت دور سے آئے اور بہت دیر سے آئے، ہماری گاڑی بڑی رفتار سے چل رہی تھی، پر آپ کی بستی ہے کہ آنے کو نہیں آ رہی تھی، تو ہمارے ذہن میں، ہمارے خیال میں ایک شعر گردش کرنے لگا، چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے پاؤں کے چھالوں نے، چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے۔ آپ کے درمیان جیسا کہ بھائی ضیاء الرحمن نے کہا 5 سال سے میں وعدہ کرتا رہا، 5 سال سے وہ بلاتے رہے، پر رب العزت نے وہ وقت آج رکھا تھا۔ شکر رب العالمین کا
کہ آج اللہ نے مجھے آپ کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو محبت آپ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے ہے، یہ محبت خالصتاً لوجہ اللہ ہو۔ یہ محبت اگر اللہ کی خاطر ہوگی تو پھر وہ فضیلت ہم سب کو، آپ سب کو حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین، کہ میری محبت ان دو بندوں کے حق میں واجب ہو گئی جو محض میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہیں اور محض میری خاطر ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا اور آپ کا شمار بھی اللہ انہی بندوں میں فرمائے، اللہم آمین۔ آج مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ایک موضوع منتظمین اجلاس نے دیا ہے، خوف الہی، خشیت الہی۔ میں انشاءاللہ تعالی اس موضوع سے گفتگو شروع کروں گا اور آخری میں کچھ اور باتیں ذکر کر کے اپنے محدود وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے بھائیوں، میں نے سورۃ الرحمن کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو بندہ، جو بندی، جو لوگ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہو، ان کے لیے آخرت میں دو دو جنتیں ہوں گی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے والے سے مراد کون ہے؟ دو دو جنتیں جن کو ملیں گی وہ کون ہیں؟ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف رجحان ہوتا ہے، گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات گناہ کا ارادہ بھی ہو جاتا ہے، پھر اچانک اس کے دل میں یہ بات آتی ہے گناہ کروں گا آج تو کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا۔ یہ احساس اسے گناہ کی طرف قدم بڑھانے سے روک دیتا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جن خوش نصیب بندوں کو دو دو جنتیں ملا کرتی ہیں، یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب بھی دل گناہ کی طرف راغب ہو، جب بھی دل میں برائی کا خیال آئے، وہ اپنے آپ سے مجاہدہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں اور اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ آج اگر میں برائی کر لوں تو کل اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اور یہ احساس انہیں گناہوں سے روک دیتا ہے۔ بھائیوں، دو عظیم عبادتیں، ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک ہے اللہ کا خوف۔ یہ دونوں بہت عظیم عبادتیں ہیں اور ہر مومن سے زندگی میں یہ دونوں عبادتیں مطلوب ہیں، اللہ سے محبت بھی اور اللہ کا خوف بھی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سے محبت کی عبادت کرواتی ہے اور اللہ رب العالمین کا عذاب ہم سے خوف کی عبادت کرواتا ہے۔ قرآن نے کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے، خبر کر دیجئے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہوں، اور وہی میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی اتنا ہی دردناک ہے، میرا عذاب بھی اتنا ہی المناک ہے۔ اس کا غفور الرحیم ہونا ہم سے محبت کی عبادت کرواتا ہے اور اس کے عذاب کا المناک ہونا، دردناک ہونا ہم سب سے خوف کی عبادت کرواتا ہے۔ مومن کی زندگی خوف الہی سے معمور رہتی ہے۔ مومن جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، مجھے مرنے کے بعد اپنے قول و عمل کا حساب دینا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس دنیا میں جو بھی کروں میں، کسی پہ ظلم کروں، کسی کا مال کھاؤں، کسی پہ زور زبردستی کروں، بیوی بچوں کو ستاؤں، ماں باپ کی نافرمانی کروں، بھائی بہنوں کی حق تلفی کروں، پڑوسی کو اذیت دوں، اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ یہ احساس، یہ خوف ہر بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید 10 آیتیں ہیں
جس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جن کے دل اللہ کے خوف سے معمور رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ربن اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور سورہ ملک میں اللہ نے کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو بڑی بشارتیں، دو بڑے انعام ہیں۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کی ذات پردہ غیب میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو بڑے انعام ہیں۔ پہلا انعام ہے مغفرت اور بخشش، اور دوسرا انعام ہے اجر کبیر، کہ جو بندے اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اللہ ایک تو ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور دوسرے انہیں عظیم اجر و ثواب سے نوازے گا۔ سورہ مومنون میں اللہ نے اپنے بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون۔ دیکھو مومنوں کی کیا کیا صفات اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے مومن وہ ہیں یؤتون ما آتوا، کہ وہ جو بھی دیتے ہیں، جو بھی خرچ کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے ان پہ کپ کپی طاری رہتی ہے کہ انہم الی ربہم راجعون، یہ احساس انہیں ستا رہا ہوتا ہے، یہ احساس انہیں ڈرا رہا ہوتا ہے کہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے جواب دہ ہو کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ آیت جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پڑھی کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس حال میں دیتے ہیں کہ ان پہ کپ کپی طاری رہتی ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ سمجھا، انہوں نے پیارے نبی سے سوال کیا اللہ کے نبی، یہ دینے والے جو ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ خرچ کرنے والوں پہ جو کپ کپی طاری ہوتی ہے، کیا اس لیے کہ یہ لوگ شرابی ہیں، زانی ہیں، چور ہیں، اس لیے کہ خرچ کرنے والا شرابی ہے، خرچ کرنے والا چور ہے، خرچ کرنے والا زانی ہے، اس لیے وہ ڈر رہا؟ آپ نے کہا لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بل ہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منہم ذلک، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں اللہ کے نزدیک شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے خوف کا ایک مظہر یہ ہے بھائیو، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں عمل کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک کمال درجے کا خوف ہے۔ خلیل اللہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ رکھے جا رہے ہیں اور ان کی زبان پہ یہ دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی بہت دعاؤں کا سننے والا اور ارادوں اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اور یہ دعا ان کی زبان پہ ہے اللہ ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، تو زار و قطار رونے لگے اور زار و قطار روتے ہوئے کہنے لگے خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وَتَخَافُ أَلَّا يُقْبَلَ عَمَلُكَ، کہا کہ اے رحمان کے خلیل، رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو، اے رحمان کے خلیل، رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو، اور پھر بھی ڈر رہے ہو کہ کہیں تمہارا یہ عمل شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائے۔
حضرات یہ اللہ کے بندوں کا خوف ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کے دل کی حالت ہوتی ہے، یہ اہل ایمان کے دل کی حالت ہوتی ہے، وہ با عمل رہ کر بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ آج صورتحال کیا ہے؟ ہم بے عمل ہو کر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، بد عمل ہو کر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، سمجھ رہے؟ ایک طرف غفلت کا یہ معیار دیکھو، بے عمل ہے اور اللہ سے ڈر نہیں ہے، بد عمل ہے اللہ سے ڈر نہیں ہے، اور ایک طرف یہ معیار کہ با عمل ہے، عمل میں پکے ہیں اور اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں، وہ با عمل ہوتے ہیں اور با عمل ہو کر بھی اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات اللہ رب العالمین سے ڈرنا کیوں ہے؟ اس لیے ڈرنا ہے کہ اس نے ہمارے اور آپ کے مستقبل کے طور پر، ہماری اور آپ کی زندگی کا نتیجہ اور اس کے انجام کے طور پر دو ٹھکانے جو بنائے ہیں، ایک جنت الفردوس کا ٹھکانہ ہے اور ایک جہنم ہے۔ اللہ اللہ، یاد رکھو میرے آپ کے سامنے، ہر انسان کے سامنے یہ جہنم کا خطرہ ہے، ہم سب کے سروں پر جہنم کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ زندگی کی حقیقی کامیابی یہ ہے اور سچی کامیابی یہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے ایسا عمل کر لیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی لیے رب العالمین نے جب دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، بھیجا، اللہ نے پہلا حکم یہ دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے نبی اٹھ کھڑیے، قم فانذر، ڈرائیے دنیا کو، ڈرائیے انسانیت کو، اس لیے کہ انسانیت غفلت کی نیند سوئی ہوئی تھی، مقصد حیات سے غافل تھی، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے بغاوت کر رہی تھی، اس زمین پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی موحد بندہ نہیں مل رہا تھا۔ نبی سے کہا گیا قم فانذر، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر انسانیت کو ڈرائیے آپ، کتنا بڑا خطرہ ان کے سامنے ہے اور کیسی غفلت کی نیند یہ سب سوئے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں عرب کا رواج تھا، کوئی بھی خطرہ آتا تو جو شخص سب سے پہلے خطرے کو محسوس کرتا وہ قریب کی پہاڑی پہ چڑھ جاتا اور اپنی قمیص اتار کر ہلا ہلا کر اعلان کرتا، بستی والے سمجھ جاتے کہ کوئی اجتماعی خطرہ آ رہا ہے، فوراً حفاظت کے انتظامات کرنے لگتے، جتن کرنے لگتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، سارے لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ لوگوں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں اور تم دامن پہ کھڑے ہو، میں چوٹی پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں، اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم ہو کہ دامن پہ ہو، صرف ایک جانب دیکھ رہے ہو۔ اگر میں تم سے یہ کہوں اس چوٹی پہ کھڑے رہ کر کہ ادھر سے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، میری بات کی تصدیق کرو گے، مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا، نہ ماننے کا سوال ہی نہیں کہ اس زبان سے ہم یہ بات سن رہے ہیں جس زبان میں زندگی میں کبھی جھوٹ کہی ہی نہیں، جھوٹی بات کہی ہی نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈراتے ہوئے کہا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، آخرت آنے والی، جو مثال آپ نے دی نا، میں چوٹی پہ کھڑا ہوں، تم دامن پہ کھڑے ہو، میں چوٹی پہ کھڑے رہ کر دونوں طرف دیکھ رہا ہوں اور تم دامن پہ کھڑے ہو کہ ایک طرف، ایک مثال تھی یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے سامنے صرف دنیا ہے، تمہارے سامنے صرف دنیا ہے، میں نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے میری ایک نظر میں اگر دنیا ہے تو میری دوسری نظر آخرت پر ہے، آخرت کے خطرے سے تم سب غافل ہو اور میں اسی خطرے سے تم کو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے احادیث میں فرمایا، دوسری احادیث میں، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، آپ نے کہا اللہ کی قسم جو باتیں میں جانتا ہوں وہ اگر تم جاننے لگو گے زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے،
زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، روتے ہی رہو گے، روتے ہی رہو گے، روتے ہی رہو گے۔ کیوں؟ نبی تھے آپ، رسول تھے آپ، اور نبی ہونے کی وجہ سے برزخ، عالم برزخ کے عذابات کے سلسلے میں خواب میں آپ کو مشاہدے کرائے جا رہے تھے، خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے کئی مناظر دکھائے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی بہت ساری باتیں بتا رہی تھی۔ وہ پیارے نبی تھے کہ سب کچھ سن کر بھی آپ نے اس کو برداشت کر لیا، پھر بھی آپ وقت ضرورت مسکراتے بھی تھے۔ آپ نے کہا اگر وہ باتیں تمہارے علم میں آ جائیں، زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور صرف روتے رہو گے، روتے رہو گے، روتے رہو گے۔ حضرات سچ کہیں تو میرے اور آپ کے سامنے جہنم کی شکل میں اتنا بڑا خطرہ ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں ہماری پوری زندگی صرف کر دینا چاہیے۔ حقیقی کامیابی وہی ہے کہ نارے جہنم سے ہم بچا لیے جائیں اور جنت الفردوس میں اللہ داخل کر دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو نارے جہنم سے بچا لیا جائے، جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے، کامیاب وہی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور اغنیاء صحابہ میں سے ہیں، اور ان قلیل صحابہ میں سے ایک ہے جن صحابہ کے پاس بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، بڑا سرمایہ تھا۔ ایک مرتبہ دسترخوان سجا ہوا تھا، دسترخوان پہ انواع و اقسام کی نعمتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اچانک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہہ دیا کہ اس دسترخوان کو اس وقت میرے سامنے سے ہٹا دو۔ گھر والے پریشان ہوئے، لوگ حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی، سورہ احقاف کی ایک آیت یاد آ گئی۔ کہا کیا ہے آیت؟ کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، کہ اللہ روز قیامت کافروں کو جہنم پہ پیش کرے گا اور ان سے کہے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں لے لی، ختم کر لی، تم نے اپنے سارے مزے دنیا میں پورے کر لیے، تم نے اپنی ساری ارمانیں دنیا میں پوری کر لی، آج ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے عذاب کی کچھ نہیں ہے، آج ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے عذاب کی کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھو مومن کا نقطہ نظر دنیا کے سلسلے میں الگ، اور جو بے ایمان ہے ان کا نقطہ نظر دنیا کے سلسلے میں الگ۔ بے ایمانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں ہماری ہر خواہش پوری ہونی ہے، یہاں ہماری ہر آرزو پوری ہونی ہے، یہاں ہماری ہر تمنا پوری ہونی ہے، یہاں ہماری ہر لذت پوری ہونی ہے۔ یاد رکھو قرآن کہتا ہے یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ دنیا ارمانوں کے تکمیل کا مقام نہیں، دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں، دنیا لذتوں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں۔ مومن کے لیے دنیا لذتوں کو قربان کرنے کا مقام ہے، ارمانوں کی قربانی دینے کا مقام ہے، خواہشات کی قربانی دینے کا مقام ہے۔ یہ پانے کی جگہ نہیں، یہ کھونے کی جگہ ہے۔ یہاں جو جتنا کھوئے گا کل روز آخرت وہ اتنا ہی پائے گا۔ آپ جانتے ہیں بھائی یہ دنیا کیسی ہے؟ یہ دنیا ایسی بے وفا ہے، ایسی بے وفا ہے، بڑی پرکشش لگتی ہے، بڑی پرکشش۔ لیکن جب آپ اسے پالیں گے نا، جب اسے پالیں گے نا اور جتنا زیادہ اسے پائیں گے آپ، یہ اسی قدر آپ کو پریشان کرے گی، یہ اسی قدر آپ کو پریشان کرے گی۔ اور ایک مرحلہ ایسا آئے گا جہاں آپ کو خود لگے گا کہ یہ دھن، یہ دولت، یہ سب کچھ جو ملا ہے لگتا ہے میرے لیے عذاب ہے۔ دنیا میں صرف پانا نعمت نہیں ہوتا ہے، دنیا میں کھونا بھی نعمت ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے، اللہ نے آپ پہ بس شاید احسان کیا ہے، اللہ نے آپ کو کوئی بیماری دی ہے، اللہ نے شاید آپ پر احسان کیا ہے۔ کیوں؟ اگر شاید یہ غربت نہ ہوتی، فرض کرو یہ غربت نہ ہوتی تو شاید دین کی طرف آپ کا قدم اٹھتا ہی نہیں، شاید یہ بیماری نہ ہوتی تو رب العالمین کی عبادت ہی نہ ہوتی آپ کی زندگی میں۔
اسی لیے یاد رکھو دنیا میں پانا ہی نعمت نہیں، دنیا میں کھونا بھی نعمت ہے، اور مومن دنیا میں صرف پانے کے لیے نہیں آتا ہے، مومن دنیا میں کھونے کے لیے آتا ہے، اور وہ کھو کے سمجھتا ہے کہ میں نے آخرت پا لی ہے۔ محمد علی جوہر نے کہا، محمد علی جوہر کے مشہور اشعار ہیں، سب کھو کے تیری راہ میں دولت دنیا، سب کھو کے تیری راہ میں دولت دنیا، سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو سب کھو کے تیری راہ میں دولت دنیا، سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لیے ہے۔ امجد حیدرآبادی کی وہ ربائی زبان زد خاص و عام ہے، امجد حیدرآبادی نے بہت مختصر الفاظ میں کتنی بڑی حقیقت اس نے کہہ دی۔ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ ہاں، بستی کے امیر کو دیکھو، نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، نیند کے ٹیبلٹ لے رہا ہے، پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ بیچارے اس غریب کو دیکھو، جھونپڑی بھی جسے میسر نہیں، ارے بس اسٹینڈ میں جا کے دیکھو کیا مست نیند سو رہا ہے، کیا مست نیند سو رہا ہے۔ اسے نہ کسی چوری کی فکر ہے، نہ کسی چیز کے لٹنے کی فکر ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ امجد نے کہا ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے، افلاس نے سخت موت آسان کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، قرآن وہی پیغام دے رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو اسی آیت نے رلایا، اور اسی آیت کے سبب اس وقت کے لیے کہا کہ اس دسترخوان کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں پوری کر لی، سارے مزے دنیا میں لوٹ لیے، ساری خواہشیں دنیا میں پوری کر لی، ساری ارمانیں دنیا میں پوری کر لی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ مطلب یہ ہوا اللہ کے پاس پانا چاہتے ہو، کھو کر جاؤ یہاں۔ کھو کر جانے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ جو چیز اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے، اللہ سے کہو پروردگارہ تیرے فیصلے سے راضی ہوں میں۔ کھو کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز اللہ نے نہیں دی، کہو پروردگارہ شکر ہے جس حالت میں تو نے رکھا ہے، صحت کی حالت ہو، بیماری کی حالت ہو، غربت کی حالت ہو، مڈل کلاس فیملی ہو، گمنامی ہو، کچھ بھی ہو، شکر ہے تیرا، ہر حال میں شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کے فیصلوں سے جو راضی ہوتے ہیں تو ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کا خوف، اہل علم کہتے ہیں من کان باللہ اعرف کان به اخوف، من کان باللہ اعرف کان به اخوف۔ اللہ کا خوف کس کے دل میں پیدا ہوتا ہے؟ کہا جسے اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوگی، جو اللہ کو جس قدر جانے گا، جو اللہ کو جس قدر پہچانے گا، جو اللہ کی عظمت کے سبق جس قدر پڑھے گا، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف اسی قدر سمائے گا۔ اس لیے بھائیو دیکھیے، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے انسانوں کے مقابلے میں اللہ کی معرفت فرشتوں کو انسانوں سے زیادہ حاصل ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فرشتے ہر آن اور ہر لمحہ کانپتے رہتے ہیں، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کے خوف سے ان پہ ہمیشہ کپ کپی تاری رہتے۔ حالانکہ دیکھو ایک غور کرنے کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، جہنم فرشتوں کے لیے نہیں ہے نا؟ جہنم انسانوں کے لیے، جنات کے لیے ہے، جن فرشتوں کے لیے جہنم نہیں ہے، جہنم کا خطرہ جن کے سامنے نہیں ہے، اور وہ اتنا ڈر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے،
اور جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ معرفت اس پر اللہ کے خوف کے سبب کپ کپی طاری کر دیتی ہے۔ صحیح الترغیب کی ایک حدیث ہے، امام البانی نے حسن قرار دیا۔ پیارے نبی نے جبریل امین سے ایک مرتبہ پوچھا، مالی لا ارا میکائیل ضاحکا قط۔ پیارے نبی نے پوچھا جبریل امین سے، جبریل کیا بات ہے، وہ جو فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا نا، ایسا کیوں ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے اللہ نے جہنم بنائی اس دن سے میکائیل ہنسنا بھول گئے۔ جس دن اللہ نے جہنم بنائی، جہنم کو دیکھنے کے بعد میکائیل علیہ السلام کی زندگی سے ہنسنا چلا گیا۔ اللہ اللہ، وہ فرشتے ہیں، ان کے لیے جہنم نہیں ہے اور وہ اتنا ڈر رہے ہیں، اور ہم انسان کتنے غافل ہیں، اتنا بڑا خطرہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اتنے مطمئن ہیں جیسے کہ جنت کا کنفرم ٹکٹ اپنے جیب میں رکھے ہوئے ہوں۔ بھائیو، اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے جانتے ہیں؟ اگر کبھی آپ نے اللہ کے خوف کو محسوس کیا اور اللہ کے خوف کو محسوس کرنے کے سبب آپ کا یہ احساس آنکھوں کے آنسوؤں کی شکل میں ظاہر ہو گیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ کا یہ تأثر آنکھوں کے آنسوؤں کی شکل میں جاری ہو گیا، تو آپ جانتے ہیں خوف الہی سے بہائے گئے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ اللہ اللہ، بڑی عظیم حدیثیں ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں عینانی لا تمسہما النار ابدا، عینانی لا تمسہما النار ابدا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں نار جہنم کبھی نہیں جلائے گی، ان دو آنکھوں کبھی نہیں چھوئے گی۔ اللہ نے نار جہنم پر ایسی آنکھوں کو اور ایسی آنکھوں پر نار جہنم کو حرام کر دیا۔ پہلی آنکھ آپ نے کہا عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے۔ جس آنکھ کو اللہ کے خوف سے رونا آ گیا، رب العزت نے ایسی آنکھ پر نار جہنم حرام کر دی ہے۔ کون سے آنسو ہیں یہ؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ آنسو اس میں شامل ہیں۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ آنسو اس میں شامل ہیں۔ آپ واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی نصیحتیں سن کے آپ کا دل پسیج جاتا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، وہ آنسو یہ قیمت رکھتے ہیں۔ عینان لا تمسہما النار، اور ایک دوسری حدیث میں دیکھو آپ نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع۔ آپ نے کہا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رو دے، جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے، وہ اس وقت تک جہنم میں جا نہیں سکتا جب تک کہ جانور کے تھنوں سے نتھرا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس چلا نہ جائے۔ کیا مطلب؟ تھن سے نکلا ہوا دودھ، تھن سے نتھرا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں جائے ناممکن ہے۔ کہا جس طرح تھن سے نتھرا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں جانا جتنا ناممکن ہے، اللہ کے خوف سے جسے رونا آ گیا، اللہ کے خوف سے جسے آنسو بہانا آ گیا، نار جہنم میں اس کا داخل ہونا بھی اسی قدر ناممکن ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں کہا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کے خصوصی سائے میں جگہ پانے والے خوش نصیبوں میں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑ رہے ہیں۔ تنہائی کے آنسو بڑا معنی رکھتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے آنسو نکل جائے تو ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔
تنہائی میں جہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، کوئی ہمیں سننے والا نہیں، ہم ہیں اور ہمارا رب ہے، وہاں اگر آنسو بہتے ہیں، ایک ایک آنسو اخلاص کا آنسو ہوتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ایسے بندے کے حق میں اللہ رب العالمین اتنا بڑا انعام ہے کہ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس لیے محترم بھائیو، اپنے دل میں یہ خوف کی عبادت پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر جیو۔ زندگی کا کوئی لمحہ خوف الہی کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے۔ اور جانتے ہو اللہ رب العالمین کا ایک وعدہ ہے۔ کیا ہے وعدہ؟ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے جو بندے اس دنیا میں مجھ سے ڈریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت میں انہیں نہیں ڈراؤں گا، آخرت میں انہیں ڈرنا نہیں پڑے گا۔ اور یہ وعدہ اللہ نے قسم کھا کے کیا ہے، حدیث قدسی ہے، وَعِزَّتِي، اللہ اللہ وَعِزَّتِي، اللہ کہتا ہے میرے عز و جلال کی قسم ہے، لَأَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْن، میں میرے بندے پر بیک وقت دنیا اور آخرت کے دونوں خوف جمع نہیں کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا، آخرت میں اسے نہیں ڈراؤں گا، اسے آخرت میں مجھ سے ڈرنا نہیں پڑے گا۔ اور اگر آخرت میں مجھ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا، آخرت میں اسے بہت ڈرنا پڑے گا۔ لَأَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْن، میرے بندے پر دونوں خوف، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے خوف ایک ساتھ مسلط نہیں کروں گا میں۔ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے یہ۔ یہاں ڈر جاؤ اللہ سے، تمہاری آخرت محفوظ ہو گئی، آخرت پر امن ہو گئی۔ ہمارے سامنے موت کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، حشر و نشر کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، جو ہم میں سے ہر شخص کو بے چین کیے دینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی قبر تیار ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہاں تک کہ زمین بھیگ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس مرحلے کی تیاری کر لو، یہاں سب کو آنا ہے، یہاں سب کو آنا ہے، قبر کے مرحلے میں سب کو آنا ہے۔ کیا معلوم کہ کب کس کی قبر آباد ہو جائے۔ چوکھٹیں قبر کی خالی ہیں، انہیں مت بھولو، چوکھٹیں قبر کی خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ شیطان جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کو دلاسا دلاتا ہے، کیا بولتا ہے؟ ارے ابھی تو جوانی ہے نا، ابھی تو زندگی کا طویل سفر باقی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی گارنٹی مل گئی ہے کہ پورا بوڑھا ہونے کے بعد 100 سال بعد ہی مرے گا۔ اس دنیا میں رہ کر ہم کیا کیا نہیں دیکھ رہے، کیا کیا نہیں دیکھ رہے، کتنے نوجوان، کتنے بچے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ہوشیار رہو اور آنے والے اس مرحلے کے لیے تیاری کر لو۔ پیارے نبی صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن من فلا یرا الا ما قدم وینظر ایسر من فلا یرا الا ما قدم فاتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ پیارے نبی نے کہا ما منکم من احد، لوگو سنو، تم میں ہر شخص سے قیامت کے روز تمہارا رب ڈائریکٹ بات کرنے والا ہے۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان، بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا، رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے، اللہ جو جو پوچھے گا بندے کو جواب دینا پڑے گا، بندہ پریشان ہو کر دائیں دیکھے گا، سوائے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا، بندہ پریشان ہو کر بائیں دیکھے گا، سوائے عمل کی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں نارے جہنم سے بچ جاؤ، بھلے سے آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح۔ اللہ اللہ، آپ ڈرا بھی رہے اور نارے جہنم سے نجات کی کتنی امید دلا رہے ہیں آپ۔ کہا کہ تمہارا صدقہ بڑا صدقہ نہیں،
آدھا کھجور جو صدقے میں تم نے دیا ہو، آدھا کھجور، ایک کھجور، وہ بھی تمہاری قسمت کو بدل سکتا ہے، تمہارے انجام کو بنا سکتا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، نارے جہنم سے بچ جاؤ اگرچہ کہ آدھا کھجور صدقہ کر کے صحیح، کیونکہ صدقہ اللہ صدقہ بڑی طاقت رکھتا ہے۔ صدقے کی طاقت کا اندازہ آپ کیجئے اس مشہور حدیث سے جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ اکبر۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک غریب خاتون اپنی 2 معصوم بچیوں کو لے کر میرے پاس آئی، حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ، آ کے کہا کہ مائی ہم بھوکے ہیں، کچھ کھلا دو، کچھ دے دو۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے گھر میں ڈھونڈا، تلاش بسیار کے بعد صرف 3 کھجوریں ملی۔ یہ پیارے نبی کے گھر کا حال ہے، ڈھونڈنے کے بعد صرف 3 کھجوریں مل رہی ہیں پیارے نبی کے گھر میں۔ اس نبی کے گھر کا حال ہے جس نبی سے آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیں، ڈھونڈنے پر 3 کھجوریں مشکل سے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے وہ 3 کھجوریں اس غریب عورت کو دے دیں، اس عورت نے 2 کھجوریں اپنی دونوں بچیوں کو دے دی اور تیسری کھجور اپنے لیے رکھ لیا۔ دونوں بچیاں اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا چکی اور ماں نے اپنے حصے کی کھجور اپنے منہ میں رکھی ہی تھی، بچیوں نے وہ بھی مانگ لیا، کہا کہ ماں وہ بھی دے دو ہم کو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں سے بڑھ کر ایثار و قربانی کا معیار اس دنیا نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی۔ بچے کا پیٹ بھر جائے تو ماں بھوکی رہ کر بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ بچیوں نے اپنی اپنی حصے کی کھجور کھا لی اور ماں نے جب اپنی کھجور منہ میں رکھی تو بچیوں نے مانگ لیا کہ ماں دے دو وہ بھی۔ اس ماں نے اپنے اس کھجور کو جو اس کا لقمہ بن چکا نکالا، اس کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ اس بچی کو، آدھا حصہ اس بچی کو، اور خود بھوکی رہ گئی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ جذباتی منظر دیکھتی رہی، انہیں بہت ترس آیا اس عورت کی مجبوری پر، اس کی غربت پر۔ جب پیارے نبی آئے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے نبی، ایک عورت آئی تھی اور اس نے بھوکی تھی، بچیاں بھوکی تھیں، 3 کھجوریں میں نے دیں، بچیاں اپنی اپنی حصے کی کھجور کھا چکی اور ماں نے جب اپنے حصے کی کھجور کھانی چاہی بچیوں نے وہ بھی مانگ لیا، ماں بھوکی رہ گئی، اس کھجور کو دونوں بچیوں کو کھلا دیا۔ پیارے نبی نے کیا کہا جانتے؟ عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس ماں کو نارے جہنم سے آزاد کرا دیا، اس ایک کھجور نے۔ اللہ اللہ، صدقے کی طاقت ملاحظہ کرو۔ ماں کے اندر اولاد کی فطری محبت ہوتی ہے، فطری محبت کے تحت اگر وہ اپنی بچہ اپنا لقمہ اپنے بچوں کو کھلا دے، یہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئے، ایک کھجور نارے جہنم سے اسے رہائی دلا دے، تو ایسے غریب، ایسے مسکین، ایسے یتیم، ایسی بیوائیں، ایسے فقیر، ایسے محتاج جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اگر ان کی ضرورتوں کو محسوس کر کے وقت پہ ہم انہیں کھلا دیں، پلا دیں، پہنا دیں، نواز دیں، تو سوچو کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور ہماری آخرت کو لے کر ہم کتنی بڑی امیدیں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، پیارے نبی نے کہا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ ہاں، اس آنے والے دن سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ آپ ذرا صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ سے ان کا خوف کیسا تھا۔ عشرہ مبشرہ آپ جانتے، العشر المبشرون بالجنہ، وہ 10 صحابہ جنہیں لسان نبوت نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ آپ پوری سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ لو اور دیکھ لو، انہوں نے پیارے نبی کی زبانی سن لیا، لیکن کبھی وہ اپنے جنتی ہونے کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا کرتے تھے، ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے۔ اور ڈر بھی کیسا بھائی؟ ہم حضرت عمر کی مثال ہمیشہ دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھیں حضرت عمر کی،
کیونکہ ابو لولو فیروز المجوسی نے چھرا گھوم دیا تھا، سوراخ پڑ گیا تھا، خون نکل رہا تھا، کوئی بھی چیز کھا رہے تھے تو نکل جا رہی تھی، آخری سانسیں چل رہی تھیں. ایسے میں لوگوں نے، آنے والوں میں سے کسی نے اطمینان دلایا حضرت عمر کو، امیر المومنین آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے تو یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ان کی خدمات، ان کے کارنامے گنانے لگی. حضرت عمر نے کیا کہا اس وقت؟ حضرت عمر نے کہا لوگو تم مجھے تسلی دے رہے ہو اور میرے دل کی حالت یہ ہے، یہ جو خلافت کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے نا، یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اتنی بڑی امانت تھی، اتنا بڑا عہدہ تھا، مجھ کو لے کے میں اتنا ڈرا ہوا ہوں جب اللہ کے سامنے جا رہا ہوں. تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اتنی خدمت کی، میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ کل حشر کی عدالت میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ عمر نے خلافت کی جو ذمہ داری نبھائی اس میں نہ وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب و عقاب کا مستحق ہے، تو سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا. بھائی اب جانتے ہیں حضرت عمر نے کس احساس ذمہ داری سے عہدے کو نبھایا تھا. اللہ ہر عہدیدار کو، ہر منصبدار کو، ہر کرسی والے کو، جس کے پاس بھی کوئی عہدہ ہے، حضرت عمر کی اس احساس ذمہ داری سے ضرور سبق لینا چاہیے. حضرت عمر نے اس عہدے کو اور خلافت کی ذمہ داری کو اس احساس کے ساتھ نبھایا تھا. کہا کرتے تھے واللہ لو عثرت بغلة في العراق لخشیت ان يسألنی اللہ عز وجل لم لم تصلح لها الطریق یا عمر. کہا کرتے تھے کہ میں مدینے میں ہوں، اگر میرے زمانہ حکومت میں عراق کی سڑک پر کسی چلتے ہوئے خچر کو ٹھوکر لگے. کیا کہتے تھے؟ میں مدینے میں ہوں، اگر میرے دور میں، میرے زمانے خلافت میں عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے خچر کو ٹھوکر لگے، انسان کو نہیں، کس کو؟ خچر کو ٹھوکر لگے، جانور کو، تو مجھے ڈر ہے کہ حشر کی عدالت میں مجھ سے سوال ہوگا کہ عمر تمہارے زمانے میں عراق کی ایک شہر پہ، عراق کی ایک سڑک پر یہ خچر نے ٹھوکر کھائی تھی، تم نے راستوں کو درست کیوں نہیں رکھا تھا؟ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ خلافت کو نبھا کر، اور یہ خوف کہہ رہے ہیں کہ اگر حشر کی عدالت میں یہ اعلان ہو جائے کہ عمر اس عہدے کو نبھانے میں نہ اجر و ثواب کا مستحق نہ عذاب و عقاب کا مستحق، تو سمجھوں گا کہ بیڑا پار ہو گیا. صحابہ کی یہ زندگیاں ہمیں بڑا عظیم سبق دیتی ہیں. بھائیوں، عمل کر کے بے خوف نہیں ہو جانا ہے، عمل کر کے مطمئن نہیں ہو جانا ہے. ہمیشہ اللہ رب العالمین کے خوف کے سائے میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے. اور دیکھو موجودہ دنیا، موجودہ حالات جس میں کہ ہم اور آپ جی رہے ہیں، کیا ہے یہ دنیا اور خاص کر ماحول، معاف کیجئے، ایسے گندے ماحول میں جی رہے ہیں. معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، کلچر اور ثقافت کے نام پر برائیوں کو اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے، برہنگی ہر جگہ، عریانیت ہر جگہ، ننگاپن ہر جگہ، عورت برہنہ سے برہنہ تر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دنیا والوں کی آنکھوں میں حیا نہ رہی، انسان بے غیرت سے بے غیرت ترین ہوئے جا رہے، انسان بے شرم ہوئے جا رہے. نعوذ باللہ، تعلیم اور کلچر کے نام پر انسانیت کو بے حیائی اور بے غیرتی کا سبق پڑھایا جا رہا ہے. ایسے میں بھائیوں، ہمارے لیے، آپ کے لیے اپنے اخلاق و کردار اور جوانی کو بے داغ رکھنے کا بہت بڑا چیلنج، خصوصاً ہماری نوجوان نسلیں، ہمارے نوجوان بھائی، ہماری نوجوان بہنیں، کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے، کالج جانے والی لڑکیاں، ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے یہ دور، یہ زمانہ بہت ہی، ہر قدم سمجھیے کہ چیلنجز سے بھرا ہوا زمانہ ہے. سمجھ رہے؟ اور یاد رکھو، چیلنجز جتنے بڑے ہیں، اگر ان چیلنجز کو فیس کر کے آپ اپنے دین کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنے اخلاق کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت کر لیتے ہیں، انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے.
انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے. کتنا بڑا؟ پیارے نبی نے کہا حشر کی عدالت میں جب ساری مخلوق چلچلاتی دھوپ میں تڑپ رہی ہوگی، جن خوش نصیبوں کو ٹھنڈا سایہ ملے گا اس میں کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ہاں، سائے میں جگہ پانے والا کون ہے؟ وہ نوجوان جسے ایک عورت جو کہ بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی اور حسب و نسب والی تھی، اعلیٰ خاندان والی تھی، آگے بڑھ کر اس نے برائی کی دعوت دی. آگے بڑھ کر اس نے برائی کی دعوت دی. عورت کے پاس کچھ نہ ہو، صرف حسن و جمال ہو تو اتنا بڑا فتنہ بنتی ہے کہ تاریخ کتنے واقعات یاد رکھی ہے. وقت کے حکمرانوں نے غریب عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے تاج بھی گوا دیے ہیں، اپنے تخت بھی گوا دیے ہیں. عورت کے پاس کچھ نہ ہو، صرف حسن و جمال ہو تو اتنا بڑا فتنہ بنتی ہے. یہاں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، شرف بھی ہے، اور آگے بڑھ کر برائی کی دعوت دے رہی ہے. پیارے نبی کہتے ہیں ایسے میں جو بندہ یہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں نہیں میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، پیارے نبی نے کہا ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے مخصوص سائے میں جگا دے گا. آج یہ گلی گلی سڑک سڑک کا منظر ہے. برائی ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، برہنگی ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، عریانیت ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے. ارے چھوڑو گلی اور سڑک کی بات، اب تو یہ اس مصیبت کی وجہ سے ہر برائی ہمارے سامنے ہے. ایسے ویڈیوز تمہارے سامنے آ جائیں، برہنگی کے ویڈیوز، انی اخاف اللہ کہہ کے آپ نے منہ موڑ لیا. عریانیت کے پکچرز آپ کے سامنے آ جائیں، انی اخاف اللہ کہہ کے آپ نے اس کو پلٹ دیا. انشاءاللہ تعالی رب العالمین آپ کو اس انعام اور اس اعزاز سے نوازے گا. آج برائی ہر جگہ دعوت دے رہی ہے، ہر جگہ، ہر گلی، ہر سڑک، اور جیسے ہم نے کہا گھر گھر برائی ہے، گھر گھر عریانیت ہے. ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ اپنے نوجوان اپنے آپ سے پوچھے. ہم جب اکیلے رہتے ہیں، ہم جب تنہا رہتے ہیں، جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، روم بند رہتا ہے، ہماری بچیاں بتائیں، ہمارے بچے بتائیں، اس موبائل کو لے کے کتنے گناہ ہم سے نہیں ہوتے ہیں. ذنوب الخلوات، خلوتوں کے گناہ، تنہائیوں کے گناہ یہ آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. آپ سے سمجھے حضرت ثوبان کی حدیث میں کیا کہا؟ کچھ لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے کل قیامت کے روز، اللہ ان نیکیوں کو پراگندہ ذرات کی مانند اللہ اڑا دے گا، یعنی وہ نیکیاں کوئی قیمت، کوئی وزن نہیں رکھیں گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے، کس لیے؟ کہا یہ وہ تمہاری ہی جیسے تمہاری بھائی ہیں، کہنے کو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، لیکنہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، ان کی خلوتیں اور ان کی تنہائیاں چھینا تھیں. لوگوں کے سامنے ان کا فیس الگ تھا، اور جب یہ اکیلے رہتے تھے روم میں، کمرے میں، ان کی حرکتیں الگ تھیں، ان کی تنہائیاں پاک نہ تھیں. تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو یہ پامال کرتے تھے. میرے نوجوان بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور میری نوجوان بہنوں، اس فتنے میں تو سبھی مبتلا ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقہ. آج آپ کا یہ موبائل فون، اس میں آپ کو برہنگی بلا رہی ہے، عریانیت بلا رہی ہے، بد اخلاقی بلا رہی ہے. آپ کو ہر قدم انی اخاف اللہ کہنے کی ضرورت ہے. انی اخاف اللہ، نہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے. حضرات، جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی مانند سمجھے گا، اور جب چھوٹا سا گناہ ہو جائے 100 بار وہ جو ہے توبہ کرے گا. خوف نہ ہو اگر اللہ کا نا، بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی وہ بہت مطمئن رہے گا. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے. ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے. یہ کس کا حال ہوتا ہے؟ جن کے دل خوف الہی سے معمور ہوتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت اس ناحیے سے کرو،
حضرت معاذ کی حدیث میں پیارے نبی نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ اصول بتاتے ہوئے کہا تھا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ۔ حضرت معاذ سے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، ادب سکھاؤ، سلیقہ سکھاؤ، اور کہا کہ اگر انہیں ان کی تربیت کے لیے کبھی چھڑی چلانی بھی پڑی تو چلاؤ۔ مارنے کی شریعت بہت کم مارنے کی اجازت دیتی ہے، اس میں سے بچوں کی تربیت کے لیے بھی کہا اگر وہ مارے بغیر سنبھل نہیں رہا بچہ چھڑی بھی چلاؤ۔ ہاں اتنی بات ہے، مار حیوانیت کی مار نہیں، ہاں تأدیب، مار کو تأدیب ہونا چاہیے نہ کہ تعذیب، شائستگی کی مار۔ پھر آپ نے کہا واقفہم فی اللہ، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی ذریت کو ہمیشہ اللہ کے خوف کا احساس دلاتے رہو، اللہ سے ڈرنے کا سبق پڑھاتے رہو۔ ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے بچپن ہی سے بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹی اللہ دیکھ رہی ہے، ہمیشہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اتنی مرتبہ کہو کہ ان کے دل و دماغ میں رچ جائے، بس جائے جملہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار فانی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ بیٹے فاطمہ عمل کر لے، عمل کر لے، عمل کر کے خود کو نار جہنم سے بچا لے۔ کیوں؟ فانی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، یاد رکھ میں نبی ہوں صحیح پر اللہ کے پاس میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ سلینی من مالی ما شئت، میں تیرا باپ ہوں نا، باپ ہونے کی حیثیت سے دنیا میں مال مانگنا ہے مانگ لے، مال لینا ہے لے لے، مال دے سکتا ہوں میں، روپیہ دے سکتا ہوں میں، پیسہ دے سکتا ہوں میں، نیکیاں نہیں دے سکتا میں۔ سلینی من مالی ما شئت، یہ نبی ہے جو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں۔ اور سچی بات میں بولوں، ماں باپ، سچے ماں باپ وہ ہیں، اور ماں باپ کی سچی محبت وہ ہے جو اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، معاف کیجئے ان کی محبت جھوٹی ہے۔ آپ کی محبت اگر سچی ہوگی، آپ پہلے اپنے بچوں کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے۔ سمجھ رہے؟ ارے دنیا ارے کسی بھی طرح گزر جائے گی جی، کتنا جی جینا ہے؟ ہاں تقارب زمان کے اس دور میں 60 سال 70 سال پلک جھپکنے کی طور پر گزر جائیں گے۔ آخرت ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہاں کی فکر کرو، وہاں کی فکر کرو۔ سچی محبت وہ ہے، اور سچے اور ذمہ دار والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کی آخرت بنائے۔ اور آخرت بنانے کا مطلب یہ انہیں دیندار بنائے، انہیں توحید کا سبق پڑھائے، انہیں اتباع سنت کا سبق پڑھائے، انہیں شرک سے روکیں، انہیں بدعت و خرافات سے روکیں، انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، انہیں علم کی دولت سے نوازیں۔ ہاں دنیا بھی بناؤ، شریعت روکتی نہیں، دنیا بھی پڑھاؤ، دنیا میں بھی آگے بڑھاؤ، لیکن دین کو مقدم رکھو۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے، اور یہ ذمہ دار والدین کی علامت ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، محترم بہنوں، یہ آج کا یہ ہمارے خطاب میں یہ جو پیغام کے طور پر کہیے کہ ہم سب کو، آپ سب کو چاہیے کہ ہماری زندگی خوف الہی کے سائے میں گزرے۔ اور گفتگو کے اختتام میں یہ بھی کہہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ میرا ٹاپک خوف تھا اس لیے میں نے صرف خوف پہ بولا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ ایک بات یاد رکھیں، زندگی میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت دونوں میں بیلنس رہنا چاہیے۔ صرف خوف خوف خوف، جہنم جہنم، مایوس ہو جائیں گے آپ، مایوسی طاری ہو جائے گی آپ۔ صرف محبت محبت محبت، جنت جنت، تو دھوکہ کھائیں گے آپ، شیطان دھوکے میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں ہمارے دل کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو دو عبادتیں ہیں، اللہ سے محبت کی عبادت اور اللہ سے خوف کی عبادت، ان دو عبادتوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے زندگی میں۔ اچھا بیلنس کیسے؟ اہل علم کہتے ہیں صحت کی حالت میں ذرا محبت پر خوف غالب رہنا۔ جب تک ہم مضبوط ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اللہ کی محبت پر ذرا ڈر اور خوف کا پہلو غالب رہنا، تبھی ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اور جب ہم موت کے قریب ہو جائیں، جب ہم موت کے قریب ہو جائیں تو خوف پر محبت غالب آ جانا۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو موت آئے اس حال میں آئے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ اچھا گمان لے کر جائے. اللہ اللہ، کیسا اچھا گمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری نوجوان کے پاس گئے، آخری سانسیں چل رہی تھیں. آپ نے پوچھا بھائی کیا کیفیت ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ انصاری نوجوان نے کہا اللہ کے نبی، اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں لیکن اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے مجھے. تو پیارے نبی نے کہا موت کے وقت جس کے دل کی یہ کیفیت ہو، اللہ اسے جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس سے بچا لے گا، اور جس رحمت کی وہ امید رکھا ہے وہ رحمت اسے عطا کرے گا. اہل علم کہتے ہیں موت کے وقت خوف پر محبت غالب آ جانی چاہیے، اور تندرستی کی حالت میں محبت پر تھوڑا سا خوف کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے. یہ ایک بیلنس ہے. اس طرح سے ان دو جذبات میں، ان دو عبادتوں میں ہمیں ایک بیلنس کرنا چاہیے، تبھی چل کر ہماری زندگی زیادہ استقامت پہ جو ہے نا قائم رہے گی. میرے حال میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اللہ رب العالمین اس کی ذات سے کما حق ہو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے میں ہم سے جو غفلتیں، کوتاہیاں، خطائیں، گناہ ہو چکے، ہو رہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کو دین توحید پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ وقت کے، حالات کے ہر چھوٹے بڑے فتنوں سے ہم سب کی، آپ سب کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. رب العزت جس طرح اس نے آج ہمیں اس کے اس گھر میں جمع کیا ہے، کل روز قیامت محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. اللہم آمین. اپنی گفتگو کے اختتام پر میں شکر گزار ہوں کڑمور کی جماعت کا، یہاں کے ذمہ داروں کا، یہاں کے نوجوانوں کا، یہاں کے علماء کا، بھائی ضیاء الرحمن کا. آپ لوگوں کی پر اصرار دعوت اور آپ کی محبت. بارہا عمر آباد کو بھی آیا کرتے تھے کڑمور کے نوجوان، جب بھی آتے تو ضرور بلا کے جاتے تھے. بنگلور چار مینار میں بھی کئی مرتبے ملے ہیں، اور جب بھی آتے تو دعوت دیتے تھے. شکر ہے رب العالمین کا جس نے مجھے آج اپنا وعدہ پورا کرنے کی توفیق دی. اللہ ہم سب سے، آپ سب سے راضی ہو جائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.